بھی پیار بھی کیا اور انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ بھی کیا کہ انسان ذرا غور کر، تیری زندگی کا مقصد کیا تھا اور تو کس ڈگر پر اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہے۔ یعنی انسان اب اس کی حالت زار یہ ہوتی ہے کہ جب تکلیف، اذیت اور مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کو پکارتا ہے اس تکلیف اور مصیبت کے دور میں۔ اور جب وہ مصیبت اور پریشانی اور تکلیف انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان اپنی من مانی پہ آ جاتا ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک کو بھلا دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ تو اس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہم لوگوں کو متوجہ کیا کہ انسان غور کر، پریشانی اور مصیبت یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آتی ہے۔ راحت اور سکون یعنی بیماری سے شفا دینا، رزق کے اندر کمی ہے اس کمی کو دور کرنا، زندگی کے اندر برکت دینا، زندگی کو خوبصورت کرنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل اور توفیق سے ہے۔ اللہ چاہے تو بیمار ہی نہ کرے اور اللہ چاہے تو بیمار کر کے پھر شفا دے دے، مصیبت ہی نہ ڈالے اور چاہے تو مصیبت دے کر اس مصیبت کو ختم کر کے اپنا فضل کر دے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا نظام ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے یہ چیز بیان فرمائی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو۔ اور جب انسان پر پریشانی آ جاتی ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور رب وحدہ لا شریک سے معافی مانگتا ہے اور یوں عرض گزار ہوتا ہے کہ یا اللہ اپنے فضل سے میری اس بیماری کو شفا عطا فرما دے، میرے حالات بڑے خراب ہیں، مالی طور پر اپنا فضل فرما دے۔ تو یہ دعا بندہ جب مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت میں ہوتا ہے، اس وقت وہ پھر دعا مانگتا ہے۔ آج بھی ہمارا یہی صورتحال ہے، جب تکلیف اور اذیت آ پہنچے تو ہم رب کی بارگاہ میں آتی ہے، آنا بھی چاہیے۔ رب چونکہ عطا کرنے والا ہے، خالق اور مالک ہے، وہ عطا کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں آنا، اس سے مانگنا، چونکہ عطا کرنے والا وہ خالق ہے تو مانگنا چاہیے۔ اب اس میں حرج نہیں ہے کہ بیماری آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے تو اور کس کی بارگاہ میں جائے؟ اللہ کے دربار میں نہ جھکے تو اور کس کے دربار میں جا کے جھکے جو مصیبتوں سے نجات دے دے، جو بیماریوں سے شفا دے دے، جو تنگ دستیوں کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے؟ اور کوئی کائنات میں ایسی ذات نہیں ہے، فقط اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تکلیف، اذیت اور مصیبت آ پہنچتی ہے تو پھر تو میری بارگاہ میں آتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ تبارک و تعالی نعمت دے دیتا ہے، بیمار تھا اس کو شفا مل گئی، تنگ دست تھا خوشحالی مل گئی، مصیبت میں مبتلا تھا، مصیبت اور پریشانی اور تکلیف اس انسان کی ٹل گئی، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، پھر اس مصیبت کے زمانے کو بھول جاتا ہے،
پھر اس بیماری کے زمانے کو بھول جاتا ہے، پھر اس تکلیف اور تنگ دستی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ اور عمومی طور پر ہم لوگ اپنے دائیں بائیں اپنے گربانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہر کوئی الا ماشاء اللہ اس حالت میں مبتلا ہے۔ کئی ایسے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں رزق دے دے، ہم تیری بارگاہ میں خرچ کریں گے، ہمیں شفا دے دے، ہم تیری نہ شکری نہیں کریں گے، ہم پر مہربانیاں فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میں مہربانی کر دیتا، جب میں شفا دے دیتا ہوں، نعمت دے دیتا ہوں، بیماری کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ انسان اس وقت کو، اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے پہلے رب کو پکار رہا تھا، اب وہ رب کو پکارتا نہیں ہے، اب وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے شریک بنانے لگتا ہے، اور پھر اللہ کے رستے سے خود بھی ہٹ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے لوگو تھوڑے دن ہیں، اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ یعنی اب ایسا بندہ، اب یہ مطلقاً حکم کافر کے لیے ہے، جو کافر لوگ تھے ان کا بھی یہی صورتحال تھی، چونکہ آج ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر کفر کا بالکل دور دور تک شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بیماری اور مرض ہر کسی کے اندر پائی جاتی ہے، ہر کوئی اس میں مبتلا نظر آتا ہے۔ مصیبت اور تکلیف میں تو ہم رب کی بارگاہ میں آ گئے، مصیبت اور تکلیف چلی گئی تو پھر ہم نے رب کو بھلا دیا۔ تو رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ تھوڑے دن ہیں زندگی کے، قیامت آنے میں بڑا تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ اے انسان غور کر لے، آخرت میں بادشاہی بھی اللہ کی ہوگی۔ یہاں دنیا میں اگر شفا دینے والا اللہ ہے، مصیبت سے نجات دینے والا اللہ ہے، تو آخرت میں بھی خالق اور مالک اللہ ہوگا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک تیرے ہر عمل کو، تیری ہر بات کو اور تیری ہر فکر کو جانتا ہوگا۔ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تیرے نامہ اعمال کھل جائیں گے، تیری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ وہ مقرب فرشتے کرامن کاتبین تیرے اعمال کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مصیبت میں تھا اس وقت کے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، جب مصیبت سے نکل کر راحت میں آیا اور رب کی بارگاہ سے دور ہو گیا تو وہ اعمال بھی تیرے فرشتے، وہ مقرب لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہے کہ نادان بن کے بیٹھ گیا، تو ہے کہ رب کو بھلا کے بیٹھ گیا، پھر مصیبت آئی، تکلیف آئی تو پھر تو کہاں جائے گا؟ چونکہ رب کی بارگاہ کے علاوہ تو کوئی بارگاہ نہیں ہے، رب کے دربار کے علاوہ تو کوئی دربار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہم لوگوں کو جو زندہ ہیں، جو عقل والے، جو شعور والے، جو سمجھ والے لوگ ہیں، ان کو رب نے متوجہ کیا کہ صرف یہ نہ سمجھو کہ مصیبت کے وقت رب کو پکار لیا، بلکہ تندرستی میں بھی رب کو پکارو۔ یہ نہ سمجھو کہ بوڑھے ہوئے تو رب کی عبادت کر لیں گے، جوانی میں بھی عبادت کرو۔ یہ نہ سمجھو بیماری آئے گی تو رب کو یاد کریں گے، تندرستی میں بھی رب کو یاد کرو۔ یہ تمہاری زندگی کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اب ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنے نفس سے سوال کرے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جب راحت اور سکون آتی ہے تو اس تکلیف کے زمانے کو بھول جاتا ہے؟ تو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عجز، نیاز مندی،
کرنی چاہیے کہ تو رب ہے جس نے مجھے شفا دے دی، تو خالق ہے جس نے مجھے رزق دے دیا، تو مالک ہے جس نے پریشانیوں سے نجات دے دی، مصیبتوں سے چھٹکارا دے دیا۔ اگر نہ دیتا تو پھر کسی کی کوئی طاقت تھی؟ یہ رب وحدہ لا شریک کی قدرت ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ رہا ہے تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے، تکلیف دیتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے آزمائش ہے، اس کی طرف سے امتحان ہے، آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ بیماری میں تو مجھے پکارتا تھا، میں شفا دے کے دیکھوں مجھے پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا، مصیبت زدہ تھا تو مجھے پکارتا تھا، اب مصیبت کو ہٹا دیا، راحت دے دی، اب مجھے پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ہر لمحہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آ جائے، جو پیغام آ جائے رب کا، اس حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہماری زندگی کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ کیا وہ بندہ جو رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام اور سجدے کی حالت میں رہتا ہے، یعنی رات عبادت کرتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ کھڑا رہتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور رات کا بیشتر حصہ وہ رب کی بارگاہ میں گزارتا ہے، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے اپنی آپ کو وابستہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کا متلاشی ہے، آرزو مند ہے کہ مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے رحمت نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کیا وہ شخص اور اس کے علاوہ دوسرا شخص جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں نہیں آتا، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں، بیان کر دیں کہ علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہے، تو پھر عبادت گزار اور بے عبادت کرنے والا، رات بھر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا، رب سے مغفرت طلب کرنے والا، رب کی رحمت کی امید رکھنے والا، وہ بندہ اور اس کے برعکس دوسرا بندہ جس نے رب سے اپنا تعلق توڑ لیا، جس نے رب تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، رب کی نعمتوں کو، رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کو، رب کے فضل کو بھلا بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ عبادت گزار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو کہ بے علم اور با علم، یعنی علم والا اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو جان لو اطاعت گزار، فرما بردار، رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرنے والا، اور دوسری طرف غافل اور نافرمان، غفلت میں زندگی بسر کرنے والا، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ تو انسان کو رب وحدہ لا شریک نے یہ پیغام دیا کہ جب یہ دو برابر نہیں ہیں، نہ دنیا میں برابر ہیں نہ آخرت میں برابر ہیں، تو پھر انسان کیوں غور نہیں کرتا؟ تیرے اندر دنیا کی وجہ سے تکبر کیوں آ گیا؟ تیرے اندر غرور کیوں آ گیا؟ اپنے اس غرور کو مٹا کر عاجزی اور انکساری اختیار کر۔ رب تیرا خالق اور مالک ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کر،
رب کو راضی کرنے کی کوشش کر. آج دنیا میں ہے تو تیرا رب مان جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا رب فرمائے گا لوگ مجھے منانے کی کوشش کریں گے، میری بارگاہ میں آئیں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، لیکن معافی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. یعنی زندہ ہے تو جس لمحے بھی رب کی بارگاہ میں آ گئے رب اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا. اور جب زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا آخرت میں تو پھر کافر بھی کہے گا ہائے کاش کہ میں رب کو مان لیا ہوتا، میں رب کی بارگاہ میں آ گیا ہوتا، عاجزی انکساری کر لی ہوتی، ایمان قبول کر لیا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر میری زندگی بڑی خوبصورت زندگی بن جاتی. آخرت کا عذاب دیکھ کر تو ہر کوئی مانے گا، ڈنڈے کو دیکھ کر تو ہر کوئی وگڑا تھگڑا وہ سب کے سب درست ہو جاتی ہیں جب ڈنڈا دیکھتے ہیں. مزہ تو تب ہے جب تندرستی اور جوانی ہو، اس وقت اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آئیں اور رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے عز و نیازی حاصل کریں. اب یہاں پہ دو چیزیں یہ بھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ رات کی عبادت آنا اللیل قائما و ساجدا، یہ فرمایا رات بھر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، تو رات کی عبادت دن کی عبادت کی نسبت زیادہ درجے والی ہے. رات کی عبادت ہے دن کی عبادت کی نسبت زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے. رات پچھلے پیر اٹھ کر کوئی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، دنیا داروں کو تو نہیں پتا کہاں کھڑا ہے، دنیا دار تو نیند کے مزے لے رہے ہیں، لیکن وہ بندہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر رب کی بارگاہ میں عجز و نیازی کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، رب کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا رات کی عبادت دن کی عبادت کی نسبت زیادہ درجے والی ہوگی کہ اس کے اندر ریا کم ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت دنیا کا کاروبار، دنیا کی تجارت، دنیا کے معمولات سب کے سب بند ہو جاتے ہیں. رات پھر تنہائی میں نفس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور دل کو فارغ کر کے، اب ہم لوگ دن کا وقت ہے، جمعہ پڑھنے آئے، کچھ نہیں آئے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے. آئے ہوں کے دل میں بھی پریشانی ہے، کس چیز کی؟ وہ کنک گڈنے والی ہے، وتر باہر پہ ہے، مولوی ساڈی جان ہی نہیں چھڈو. یہ پریشانی دل کے اندر لائق ہو جاتی ہے، تو عبادت کے اندر سکون نہیں آتا. جب رات کا وقت ہو، تنہا ہو، تو اس وقت تو پھر رب کی بارگاہ میں آئے، پھر دنیا کی فکر نہیں ہے، دنیا کی پریشانی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے یا یہ بندہ ہے جو رب کو پکار رہا ہے اور رب اس کے عز و نیاز کو سن کر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. اور پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ رات آرام کے لیے ہے. رات کس لیے ہے؟ آرام کے لیے، سکون کے لیے. اس رات بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، پچھلی رات نفس پر مشقت ڈلتی ہے، رات کے پچھلے پیر، سردیوں کی رات ہو، بستر گرم ہو، بڑی سکون کی نیند آئی ہو، اس وقت اٹھ کر وضو کرنا اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہونا، یہ نفس کے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا تکلیف دہ عمل ہے. تو اس لیے فرمایا کہ آخری وجہ، تیسری وجہ یہ ہے کہ رات کو اس نے اس آرام دہ بستر سے نفس کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر. تو یہ وجہ. تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ آتا ہے اور عبادت کرتا ہے، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اللہ کی بارگاہ میں وہ ڈرتا بھی ہے، گناہ ہے اس کے، گناہوں کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے، اور ساتھ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، رب کی رحمت کا طلبگار بھی. گناہوں سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کے فضل اور رب وحدہ لا شریک کی مہربانیاں بھی اس کے سامنے ہیں. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع الامم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے. وہ نوجوان آخری لمحات زندگی کے اس کے تھے، موت کا وقت قریب آ چکا تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے سوال کیا. اس نوجوان کے پاس جا کے پوچھا، بھئی بتا تو کس کیفیت میں ہے؟ تو اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس کیفیت میں ہوں کہ گناہوں کا ڈر بھی آ رہا ہے، گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے، میرے بڑے بڑے گناہ ہیں، پر ساتھ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں. میں نے جو نیکیاں کی ان کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اور رحمت اللہ کا طالب بھی ہوں اور امیدوار بھی ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے نیکیوں کے بدلے جنت عطا فرما دے گا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب موت کا وقت اس کے قریب آ چکا، اس وقت جس کیفیت میں بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے. یعنی تو گناہوں سے ڈر رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تجھے گناہوں سے چھٹکارا دے دے گا. رحمت اللہ کا امیدوار ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی رحمت عطا فرما دے گا. دونوں چیزیں یکجان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو تیرے اندر دونوں کیفیات ہیں، رب کی رحمت کا امیدوار ہے اور گناہوں پر نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، اور رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے ڈر بھی رہا ہے. تو یہ چیز ہے وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ. وہ رات کے پچھلے پیر رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ آخرت سے ڈر بھی رہا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ، اہل ایمان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے، رب کی رحمت سے دور ہو جائے. ہر لمحہ ہمیں چاہیے کہ ہم رب وحدہ لا شریک کی رحمت کے امیدوار رہیں. اور رب نے قرآن مجید میں فرما دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. جب میری رحمت کے متلاشی رہو گے تو میں کیا کروں گا؟ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم پر اپنی رحمت کی بارش کر دوں گا، فضل کر دوں گا تم پر. اور دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ مومن تو رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. اور نا امید رب کی بارگاہ سے کون ہوتا ہے؟ کافر لوگ ہیں اور منافق لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں جو رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے نا امید ہوتی ہیں. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ یہ اللہ پاک بیان فرما رہے کفر کے لیے. مسلمانوں کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے، کیا وہ لوگ اللہ رب العالمین جل شانہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ پاک نے خود ہی جواب دیا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے، صرف خسارے والے، صرف نقصان والے، صرف وہ لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں جن کا رب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. جو رب کے تعلق والے بندے ہیں وہ رب کی رحمت سے مایوس ہے، نا امید ہے نہیں ہوتے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، اور اپنے دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ رب طاقتوں کا مالک ہے، رب ہر چیز کا بادشاہ ہے. وہ چاہے تو بیماری کو بیماری ہی رہنے دے، وہ چاہے تو بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو بیماری کو موت میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو انسان ساری زندگی مصیبت زدہ ہی رہے، اور وہ رب چاہے تو مصیبتوں کو مٹا کر راحت اور سکون دے دے. وہ رب چاہے تو انسان کو ساری زندگی پریشانیوں میں مبتلا رکھ دے، اور رب چاہے تو ایک لمحے سے پہلے پریشانیوں سے نجات دے دے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ.
وہ بندہ جب پریشانی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو رب کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت اور پریشانی دور ہو جاتی ہے تو رب فرماتا ہے پھر میری بارگاہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں ذرا، جب ہمیں تکلیف اذیت پہنچتی ہے رب کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جب چلی جاتی ہے تو پھر اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس وقت پھر رب کو بلا دیتی ہیں۔ مومن کی زندگی کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں امیدوار رہتا ہے۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ہم تو یار مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ کی بڑی بڑی مہربانیاں ہیں ہم لوگوں پر، اللہ کا کتنا کتنا فضل ہے ہم لوگوں پر، تو ہم جب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے نماز نہیں پڑھتے، رب کا ذکر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، دنیا کی مستی میں بدمست ہو کر رب کے ذکر سے، رب کے شکر سے، رب کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک تو یہ فرما رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اے مصیبت میں رب کو پکارنے والے اور تندرستی میں مصیبت دور ہونے پر رب کو بھول جانے والے، جان لے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی زندگی ہے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پھر اس کے بعد تیرے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے، تیرے لیے آگ ہے، تیرے لیے جہنم ہے۔ تو یار ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، ایماندار، مومن کی ساری شرطیں بحمد اللہ ہم میں پائی جاتی ہیں، لیکن اتنی غفلت مومن نہیں کر سکتا جتنی آج ہم لوگ کر رہے ہیں، اتنا غافل مومن نہیں ہو سکتا جتنے آج ہم لوگ ہو رہے ہیں، اتنا رب سے دور مومن بندہ نہیں ہو سکتا جتنے آج ہم لوگ ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے نماز کو ترک کر دیا، صدقہ زکوٰۃ خیرات کو ترک کر دیا، عشر کو ترک کر دیا، دنیا کی بدمستی میں اتنے بدمست ہو گئے، یوں سمجھتے ہیں کہ موت پلٹ کے نہیں آئے گی، بیماری پلٹ کے نہیں آئے گی، مصیبت پلٹ کے نہیں آئے گی، لیکن موت بھی آ جاتی ہے، مصیبت بھی آ جاتی ہے، پریشانی اور تکلیف بھی پلٹ کے واپس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو غور کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں، جانوروں کی طرح آئے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کی اور جانوروں کی طرح مر گئے۔ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اب جانور بھی رب کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم نے مال رکھا ہوا ہے سارا، وہ بھی رب کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کون سا ایسا کوئی کمال تھا، ایسا کوئی چیز تھی، ایسا کوئی سرٹیفکیٹ تھا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہو، یا اللہ مجھے انسان بنانا؟ آپ کے پاس کوئی ہو تو مجھے نہیں پتا، میرے پاس نہیں تھا۔ انسان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ مجھے رب نے انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، احسن تقویم کا پیکر بنا دیا، عقل سلیم دے دی۔ جانور بھی رب کی مخلوق ہے، رب نے اس کو پیدا کیا کہ کسی اور نے کیا؟ کوئی انسان کسی جانور کو پیدا کر سکتا ہے؟ بڑی سائنس ترقی کر گئی، لیکن انسان جو ہے وہ کوئی چونٹی بھی نہیں بنا سکا۔ ہمارے استاد فرماتے ہوتے تھے سائنسدان سارے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں تو وہ اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ کیوں چونٹی جو ہے وہ قدم اٹھا کے چلتی ہے یا گھسیٹ کے چلتی ہے۔ ہم لوگوں کو تو اس چیز کا بھی علم ہے کہ سب سے چھوٹی ہے نا، مخلوق ہے، اس کے اندر بھی رب نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا؟ ہتھے تے در لو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ مچھر کو کس نے پیدا کیا؟ چھوٹی سی مخلوق ہے، بظاہر ہم لوگ سمجھتے ہیں چھوٹی ہے، لیکن اس کا خالق کون ہے؟
میرے اور آپ کے اندر کیا کوالٹی ہے کہ رب نے مجھے انسان بنا دیا، مچھر کو مچھر بنا دیا؟ میرے اور آپ کے اندر کیا کوالٹی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنا دیا، باقی گھوڑے، جانور، چونٹیاں، پرندے وہ سب کچھ ہیں، رب نے ہمیں وہ کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ رب کی مہربانی ہے، اس نے اپنے فضل اور رحمت سے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہوا ہے۔ تو اس انسان ہونے کی قدر ہمیں رب کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ اتنے غافل نہ ہو جائیں کہ ہم لوگ غفلت کی زندگی بسر کرتے کرتے غفلت میں مر جائیں۔ اپنی زندگی کا مطالعہ کیا کریں یار، غور کیا کریں، آخرت کی فکر کیا کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ایک اعلان ہے، سب آپ سماعت فرما لیں۔ یہ پیچھے سیلاب سے بڑی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، یہ بھائی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں بھویا حسن میں، یہ دارالاسلام ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کے نام سے ایک تنظیم بنی ہوئی ہے بھویا حسن کے اندر۔ تو ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ وہاں لوگ بہت زیادہ جنوبی پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو سردی لگتی ہے۔ ہم لوگوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ سویرے ٹوپی نہ پائیے تامی نہیں گزارا ہوندا، جیکٹ نہ پائیے تامی نہیں گزارا ہوندا، راتی اتے رضائی نہ لویے تامی نہیں گزارا ہوندا۔ تو یہ ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہاں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو بے یار و مددگار ہیں، جن کے پاس سونے کے لیے چارپائیاں نہیں، بستر نہیں ہے، گرم ٹوپیاں نہیں، گرم چیزیں نہیں ہیں، سردی کا سامان نہیں ہے، ٹینٹ، خیمے وغیرہ اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں ان کو ضرورت ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں ہم مسلمان ہیں، رب نے ہم پر فضل کیا ہوا ہے، ہم سکون کی زندگی اپنے گاؤں میں، کوئی اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کو پریشانی نہیں ہے، ہر بندہ رات کو اپنے گھر سکون سے سوتا ہے۔ تو کبھی تصور کر کے رات کے پچھلے پیر جب اٹھے نا پیشاب کرنے کے لیے، اس وقت ذرا باہر بیٹھ کے سوچیا جے بھئی یار راتی اگر بسترا نہ ہوئے، کمرہ نہ ہوئے تو پھر کی کیفیت ہوندی ہے۔ یار سارے دوست اب آپ یہ بھائی سب تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ ہمارا بھی حصہ تھوڑا بہت جو کیفیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس کا ضرور بر ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ باقی یہ بھائی صاحب ہیں جو کچھ